الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، لیکن ظاہر ہو کر نظر نہیں آتا۔ البتہ اس کے ہونے کی جو دلیل ہے وہ کائنات میں اس کی صفات کا ظہور ہے۔ وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، جیسے انسان کے خوشی دل میں ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار، ہنسی مسکراہٹ کے ہوتے ہیں، چہرہ چمک دمک رہا ہوتا ہے، تو مرادی یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اسی طرح کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس طرح تو نظر نہیں آتی، لیکن مجازی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہیں، ہر طریقے سے، ہر شان سے، ہر تجلی سے۔ اسی کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حقیقت سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں: انت کالریح ونحن کالغبار، انت کالریح ونحن کالغبار، کہ تیری مثال تو ہوا کی ہے اور ہماری مثال غبار کی ہے۔ تیری مثال ہوا کی ہے اور ہماری مثال غبار کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب جھکڑ آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اڑتا ہوا غبار تو نظر آتا ہے، لیکن ہوا جو اس کو اڑا رہی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اس طرح کل کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ سے قائم ہے، لیکن اللہ نظر نہیں آتا۔ اس کو غبار سمجھ لیں۔ ہوا نظر نہیں آتی، اللہ کی مثال دے کر جس سمجھایا جا سکتا ہے، ادروائز لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، اس کو مثالوں سے سمجھانا مشکل ہے۔ بات صرف سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے کہ جس طرح ہوا میں اڑتا ہوا غبار، اس میں تنکے، اس میں لفافے، اس میں جتنی بھی چیزیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے مکانات، گاڑیاں، جہاز اڑتے ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو بھنور آتا ہے، بگولا، ہوا کا بگولا ہوتا ہے، یہ تو اس میں ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ جو اس کو کار فرما چکر دے رہی ہے، چکر چڑھایا ہوا ہے، وہ ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ جیسے غبار اور ہوا ہو، کہ ہوا تو نظر نہیں آتی، اللہ کی ذات و صفات ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اپنی صفات سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ اس کے دلیل ہے اس کے ہونے کی، اللہ کے ہونے کی۔ صرف روئی شے کو قرار دیا جائے کہ جو شے نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے، تو پھر اس طرح انسان کا قرآن و حدیث کے حوالے سے کنسیپٹ تو درست نہیں رہے گا، کیونکہ پھر وہ اسی کو تسلیم انسان کرے گا جس کو وہ دیکھ سکے گا۔ تو اس شرط کے تحت پھر ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہوا کا وجود ہی نہیں، لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، جسے ہوا نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ میں خود تو نظر نہیں آتا ڈائریکٹ حقیقت کے طور پر، لیکن اپنی صفات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔
وہ صفات اس کی مظہر ہے. مظہر جیسے انسان بھی اللہ کی صفات کا اظہار کرتے ہیں نا, مظہر نور خدا, کہ جو مظہر نور خدا ہے حضرت علی اجویری اس شان کے مالک ہیں. مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل. پیر کہتے ہیں بوڑھے بندے کو, منجے ہوئے کو, پڑھے ہوئے کو, تعلیم یافتہ کو, عقل مند کو, جو تجربات سے گزرا ہوا. تو ناکساں را پیر کامل, یعنی جو ناقص ہیں نا ان کے کامل آپ پیر ہیں, ان کو کامل بنا دیتے ہیں. تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے اللہ کا توحید رسالت اللہ کا دین لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں. گنج بخش فیض عالم, گنج بخشتے ہیں علم کا, خزانوں کا, عقل و شعور بخشتے ہیں. دیتا اللہ ہی ہے, لیکن اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّمَّا يُنفِقُونَ, ویسے بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, وہ لوگ ہدایت یافتہ جو ہیں متقیوں میں سے. ہدی للمتقین, جو متقیوں کو ہدایت ہوئی ہے. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غیب ہے, نظر نہیں آتا, یہ متقی کی نشانی ہے جو بن دیکھے مانے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو علم سب سے بڑا رزق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو گنج بخش دیتے ہیں علم کا جو اللہ نے حضرت علی اجویری کو عطا کیا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. تو جب چونکہ اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے, سارا علم اللہ ہی کا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفت کا علم کی صفت کا اظہار کرتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامرا را نام. تو جو ناقص ہیں ان کے وہ شیخ ہیں, ان کے لیے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے دی اذن سے نا, اللہ نے عطا جو کر دیا اتنا علم فیض کر دیا, یہ فیض بانٹتے ہیں. ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما, اور جو کامل ہیں ان کے رہنما ہیں, ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں, اس شان کے مالک ہیں. تو عزیزان گرامی قدر, یہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا اشعار بولے جاتے ہیں. تصوف اسی کا نام ہے, اسی طرح سمجھانے کی, چونکہ اللہ تعالیٰ تصوف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شدید, اس کی ذات و صفات میں ڈوب جانے کی شدید خواہش کرنا. تو بہرحال ہوا کا وجود نہیں ہوتا, وہ نظر نہیں آتی, ہر انسان کو معلوم ہے, لیکن ہوا ہوتی ہے. حتیٰ کہ سلسلہ تنفس انسانی اسی ہوا یعنی آکسیجن سے قائم دائم ہے. وہ شاید آپ بھول نہ جائیں, وہ ہم نے پڑھا تھا مولانا عارف رومی کا قول جو ہے, انت کر ری و نحن کالغبار, ہماری مثال ری ہوا یعنی کہ ہوا کی ہے, اور تمہاری مثال جو ہے غبار کی ہے. انتا تمہاری مثال ہوا کی ہے, انتا کر ری تمہاری مثال ہوا کی ہے, ونحن کالغبار اور ہماری مثال جو ہے غبار کی ہے. تو اگر کچھ دیر کے لیے بات چل رہی ہے, سانس نہ ملے, ہوا نہ ملے, ہوا کے وجود کو ماننا پڑے گا. پھر ہوا سے جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, غبار ہے, وہ ماننا پڑے گا کہ ہوا ان کو لے کر اڑا رہی ہے. اگر کچھ دیر کے لیے ہمیں ہوا نہ آئے اندر سے, باہر کی ہوا اندر, اس کی ہوا یعنی باہر سے ہوا اندر نہ آئے, سانس آکسیجن نہ آئے, اور باہر کی ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ اگر باہر میں, انسان فوت ہو جاتا ہے. چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. تو اس طرح اڑتا ہوا غبار تو نظر آتا ہے, مگر اس کو اڑانے اور حرکت دینے والی شے جو ہے ہوا جسے کہتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اے مالک, اسی طرح تیری ذات پاک ان سارے عالم میں اجساد و اجسام کی محرک و مدبر ہے, تحریک دیتی ہے, تدبیر کرتی ہے, لیکن نظر نہیں آتی. تو اے مالک نظر نہیں آتی. یہ ناممکن ہے کہ تیرا وجود نہ ہو اور ہم بھی موجود ہوں. تیرا وجود ہے تو ہمارا وجود ہے, تیرے وجود سے ہی ہمارے وجود کا وجود ہے, تیرے دم سے ہی ہم ہمدم ہیں. گویا تیرے ہونے کے ساتھ ہمارا ہونا قائم ہے. تو حی قیوم ہے, تو خود سے زندہ ہے, تو خود سے قائم ہے, لیکن ہم حی قیوم نہیں ہیں, لیکن زندہ اور جو قائم ہے
تیری وجہ سے قائم ہے۔ تو ذاتی طور پر خود سے زندہ اور خود سے قائم ہے، لیکن ہم تیری مالک، تیری وجہ سے قائم بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اس کو کل پھر کسی شعر سے کریں گے انشاءاللہ اس کی وضاحت۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔